یعنی تراجم فقہا پر لکھی گئی کتابیں، تراجم فقہا پر لکھی گئی کتابیں۔ تراجم جمع ہے ترجمے کی، اور ترجمۃ المؤلف یا ترجمۃ المصنف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مصنف کے حالات یا مؤلف کے حالات، یعنی تراجم فقہا پر لکھی گئی کتابوں کا مطلب ہے کہ وہ کتابیں جن کے اندر فقہا کے حالات ہیں۔ فقہا کے حالات اگر آپ کو دیکھنے ہوں تو آپ کن کتابوں کو دیکھیں گے؟ ان کتابوں کا تعارف پیش کرنا مقصد۔ یہ کتابیں جو فقہا کے تراجم پر لکھی گئی ہیں ان کی بھی کئی کیٹیگری ہیں۔ بعض کتابیں تو وہ ہیں جو فقہا کے مشترک تعارف پر لکھی گئی ہیں، یعنی جن میں فقہا حنفیہ کا بھی تعارف ہے، فقہا مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ سب کا مشترک تعارف ہے، بعض کتابیں وہ ہیں۔ اور بعض کتابیں وہ ہیں جن میں صرف فقہا حنفیہ کا تعارف ہے اور ان کے حالات ہیں، اور بعض کتابیں وہ ہیں جن میں صرف فقہا شافعیہ کا تعارف ہے اور ان کے حالات ہیں۔ اسی طرح دیگر بعض کتابیں جن میں صرف فقہا حنابلہ کا، اور بعض کتابیں جن میں صرف فقہا شافعیہ کا تعارف ہے یا مالکیہ کا تعارف ہے اور ان پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کتاب جو مشترک ہے اور جس میں تمام فقہا کا تعارف ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس کتاب کا نام ہے طبقات الفقہا۔ طبقات الفقہا امام ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے طبقات الفقہا، اور اس میں تمام فقہا کا مشترک تعارف ہے۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وفات ہے 476، اور امام شیرازی کی یہ کتاب ہے، نام ہے طبقات الفقہا۔ اس کے بعد وہ کتابیں جن میں صرف فقہا حنفیہ کا تعارف ہے اور فقہا حنفیہ کے تراجم پر مشتمل ہے، ان میں پہلی کتاب ہے الجواہر المزیہ۔ الجواہر المزیہ، مزیہ ضاد سے، الجواہر المزیہ، علامہ محی الدین عبد القادر قریشی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 775۔ الجواہر المزیہ، علامہ محی الدین عبد القادر قریشی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 775 ہجری۔ دوسری کتاب ہے فقہا حنفیہ کے تراجم پر، تاج التراجم۔ تاج التراجم یہ حافظ قاسم بن قطلبغہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 879 نہیں 879 879۔ پھر فقہا حنفیہ کے تراجم پر تیسری کتاب ہے الطبقات السنیہ۔ الطبقات السنیہ علامہ تقی الدین غزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان کا سن وفات ہے 1005۔ علامہ تقی الدین غزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 1005۔ فقہا حنفیہ کے تراجم پر ایک اور کتاب الفوائد البہیہ۔ الفوائد البہیہ یہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 1304 ہجری۔ الفوائد البہیہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 1304 ہجری۔ یہ کتابیں فقہا احناف کے تراجم پر معروف کتابیں تھیں۔ اب فقہا مالکیہ کے تراجم پر مشتمل کتابیں، فقہا مالکیہ کے تراجم پر، یعنی ان کے حالات اور
تعارف پر مشتمل کتابیں۔ پہلی کتاب ہے ترتیب المدارک۔ ترتیب المدارک قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ترتیب المدارک۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ مشہور عالم ہے، ان کا سن وفات ہے 544 ہجری، 544 ہجری۔ دوسری کتاب ہے الدیباج المذہب۔ الدیباج المذہب علامہ برہان الدین ابراہیم بن فرحون مالکی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، ان کا سن وفات ہے 799۔ الدیباج المذہب علامہ برہان الدین ابراہیم بن فرحون مالکی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 799 ہجری۔ تیسری کتاب توشیح الدیباج۔ توشیح الدیباج یہ علامہ بدر الدین قرافی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 964 ہجری، 964 ہجری۔ توشیح الدیباج۔ اس کے بعد فقہاء مالکیہ کے تراجم پر ایک اور کتاب الیواقیت الثمینہ۔ الیواقیت الثمینہ۔ الیواقیت الثمینہ علامہ محمد البشیر ازہری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 1329 ہجری۔ الیواقیت الثمینہ علامہ محمد البشیر ازہری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 1329 ہجری۔ پھر ایک اور کتاب جو فقہاء مالکیہ کے تراجم پر مشتمل ہے، شجرۃ النور الزکیہ فی طبقات المالکیہ۔ شجرۃ النور الزکیہ فی طبقات المالکیہ، شیخ محمد بن محمد مخلوف رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ شجرۃ النور الزکیہ فی طبقات المالکیہ، شیخ محمد بن محمد مخلوف رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 1360 ہجری، 1360 ہجری۔ یہ کتابیں ساری فقہاء مالکیہ کے تراجم پر مشتمل تھی۔ اب فقہاء شافعیہ کے تراجم پر مشتمل کتاب ہے۔ فقہاء شافعیہ کے تراجم پر مشتمل کتاب ہے۔ پہلی کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ یہ امام تاج الدین عبد الوہاب سبکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام تاج الدین عبد الوہاب سبکی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 771 ہجری، 771 ہجری۔ پھر اس کے بعد ایک ہی نام کی 3 کتابیں ہیں۔ ایک ہی نام کی 3 کتابیں ہیں۔ طبقات الشافعیہ کے نام سے 3 کتابیں ہیں۔ طبقات الشافعیہ کے نام سے 3 کتابیں ہیں، اور مصنفین یا مؤلفین کے نام مختلف ہیں۔ ایک کتاب ہے شیخ ابو عاصم آبادی رحمہ اللہ کی طبقات الشافعیہ کے نام سے، اور ان کا سن وفات ہے 458 ہجری۔ اور اسی نام سے دوسری کتاب ہے شیخ جمال الدین غزنوی رحمہ اللہ کی۔ شیخ جمال الدین غزنوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 772 ہجری۔ اور اسی نام سے ایک تیسری کتاب ہے ابو بکر بن احمد دمشقی رحمہ اللہ کی، اور ان کا سن وفات ہے 851 ہجری، 851 ہجری۔ یہ کتابیں کی ساری فقہاء شافعیہ کے تراجم پر مشتمل ہیں۔ اور اگلی جو کتابیں ہیں وہ فقہاء حنابلہ کے تراجم پر مشتمل ہے۔ پہلی کتاب ہے طبقات الحنابلہ۔ طبقات الحنابلہ یہ قاضی ابو حسین محمد بن فرح رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ قاضی ابو حسین محمد بن فرح رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ان کا سن وفات ہے 527 ہجری، 527 ہجری۔
اگلی کتاب ہے الذیل علی طبقات الحنابلہ، الذیل علی طبقات الحنابلہ، یہ حافظ ابن رجب حنبلی مشہور عالم ہے، ان کی کتاب ہے، حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، ان کا سن وفات ہے 795 ہجری، 795 ہجری۔ فقہاء حنابلہ کے تراجم پر مشتمل ایک اور کتاب المقصد الارشد، المقصد الارشد، یہ علامہ برہان الدین ابراہیم بن مفلح کی یہ کتاب ہے، علامہ برہان الدین ابراہیم بن مفلح کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 884 ہجری، ان کا سن وفات ہے 884 ہجری۔ اگلی کتاب ہے الجوہر المنضد، الجوہر المنضد، یہ ہے علامہ یوسف بن حسن دمشقی رحمہ اللہ کی، الجوہر المنضد ذات سے، الجوہر المنضد، یہ ہے علامہ یوسف بن حسن دمشقی رحمہ اللہ کی کتاب، اور ان کا سن وفات پہ 909 ہجری، 909 ہجری۔ اگلی کتاب ہے المنہج الاحمد، المنہج الاحمد، احمدی امام احمد بن حنبل کی مناسبت سے، المنہج الاحمد، یہ ابو الیمن مجیر الدین علیمی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، ابو الیمن مجیر الدین علیمی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، ان کا سن وفات ہے 928 ہجری۔ اور آخری کتاب السخط الاکمل، السخط الاکمل، علامہ محمد کمال الدین غزی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، علامہ محمد کمال الدین غزی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اور ان کا سن وفات ہے 1214 ہجری، 1214 ہجری۔ تو یہ ساری وہ کتابیں تھیں جو فقہاء حنابلہ کے تراجم پر مشتمل تھی، یعنی فقہاء حنابلہ کے تعارف اور احوال پر